جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے 3 طریقوں سے ایمان والوں کی مدد فرمائی ہے۔ یہ جو 3 طریقوں سے مدد فرمائی، یہ مدد تمہارے ساتھ بھی اللہ کی ہو سکتی ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ پروردگار وہی ہے جو اس زمانے میں تھا، آج بھی وہی ہے۔ اللہ کے فرشتے جیسے اس زمانے میں تھے، آج بھی اللہ کے فرشتے ویسے ہی پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ رب العزت کی جانب سے غیبی امداد یہ ایمان والوں کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے اور آئندہ بھی رہ سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایک کام کرنا ہے، اور اس کو ذکر کیا کہ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ لبیک کہنے والے بن جاؤ۔ جہاں اللہ اور اس کا رسول کا حکم آئے اس حکم پہ لبیک کہنے والے بن جاؤ۔ اس لبیک کہنے کی برکت سے اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس بات کو ذکر فرمایا اور ساتھ میں ایک اور کام ذمہ لگایا کہ تمہارے ذمہ یہ بات ہے کہ امت کے اندر پیدا ہونے والی برائیوں کو دیکھو اور امت کو برائیوں سے روکو۔ دوسروں کو برائی سے روکنا یہ بھی اس امت کا فریضہ فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں اس بات کو سمجھایا، طوبیٰ لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، اللہ رب العزت جس بندے کو خیر کی چابی بنا دیں اور شر کا تالا بنا دیں، یعنی اس کے ذریعے سے خیر کی راہیں کھلنا شروع ہو جائیں اور شر کے دروازے بند ہونا شروع ہو جائیں، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے کہ جو بندہ شر کی چابی بن جائے اور خیر کے لیے خیر کا تالا بن جائے، یعنی اس کے ذریعے سے شر کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں اور خیر کے دروازے بند ہونا شروع ہو جائیں۔ تو ایمان والوں کو حکم دیا کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی 2 شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ لبیک کہنے والے بن جاؤ، اور دوسری بات فرمائی اس کے ساتھ ساتھ کہ خیر فتنوں کے دروازوں کو، برائی کے دروازوں کو بند کرنے کی کوشش کے اندر لگے رہو۔ پھر ساتھ میں یہ بات بھی سمجھائی کہ دیکھو یہ جو ایمان والوں کے ساتھ اللہ نے مدد فرمائی ہے غزوہ بدر کے اندر، یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہے کہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد تو ایمان والوں کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم مکہ مکرمہ کے اندر تھے، تعداد میں تھوڑے تھے، مستضعفون کمزور تھے، تخافون تمہیں اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں سے دشمن آ کے تمہیں اچک لے گا، فآواکم اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا، وأیدکم بنصری اور اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اور تمہیں بحفاظت ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچا دیا اور یہاں پر ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھوا دی۔ تو یہ اللہ کی مدد تو تمہارے ساتھ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اسی اللہ کی مدد میں سے ایک خاص مدد کا ذکر یہاں پر کیا کہ جب ہجرت سے پہلے کا وقت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر مسلمان موجود ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو، انسانوں کو، انسانیت کو اپنی رسالت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو یہ رسالت کا پیغام مکہ میں رہنے والے لوگوں کے درمیان پھیلتا جا رہا ہے، اور اس کی مخالفت کرنے والے ابو جہل، عتبہ بن شیبہ اور ایسے بے تحاشا افراد ہیں جو اس کی مخالفت میں ڈٹے ہوئے ہیں، مخالفت بھرپور انداز میں کر رہے ہیں، مگر ان کی مخالفت کے باوجود اسلام کا پیغام مکہ میں رہنے والے لوگوں کے درمیان پھیلتا جا رہا ہے، اور باہر سے آنے والے لوگ وہ بھی آتے ہیں، جتنا یہ ان کے کانوں میں کے اندر الٹی باتیں بھرتے ہیں کہ بھائی اس بندے کے قریب نہ جانا، یہ تو جادوگر ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم پہ سحر ہو جائے، جادو ہو جائے، ان سب کے باوجود باہر کے لوگ بھی آ رہے ہیں، اسلام کا پیغام سن رہے ہیں اور اسلام کے پیغام پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں۔ تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب کے اندر، یہ ایک گھاٹی ہے، ایک جگہ ہے، وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر بند کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ قریش مکہ نے بنو ہاشم کو، پوری کی پوری بنو ہاشم کو وہاں پہ قید کر دیا،
اب وہاں پہ ان کی ٹریڈنگ لائن کا بائیکاٹ ہے، ان سے کوئی مل جل نہیں رہا، ان کو کھانے پینے کی سپلائی نہیں پہنچائی جا رہی، مگر ان سب کے باوجود 3 سال تک یہاں پہ قید رہے۔ نتیجہ وہی کا وہی، بجائے اس کے کہ لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہونا کم ہو جائیں، اسلام کی طرف متوجہ ہونے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ تنگ آ کے یہاں سے چھوڑ دیا، شیب ابی طالب کا جو سوشل بائیکاٹ تھا اس کو ختم کر دیا، تمام لوگ واپس آ گئے۔ اب اس کے بعد کفار مکہ نے ایک دن بیٹھ کے پلاننگ کی کہ جی ہمیں کسی جگہ پر بیٹھ کر اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے اور اس کا کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ دار الندوہ مکہ کے اندر ایک جگہ تھی، یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کا مکہ کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا۔ یہاں پر یہ مکہ کے رہنے والے لوگ بیٹھا کرتے تھے اور بیٹھ کر آپس میں مکہ کے اندر رہنے والے تمام افراد کی قسمت کے فیصلے کیا کرتے تھے، پالیسیز یہاں بنتی تھیں، فیصلے یہاں پر ہوا کرتے تھے۔ تو مکہ کا پارلیمنٹ تھا یہ، آج بھی یہ جگہ باب الزیادات کے نام سے مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ایک بات فیصلہ ہوا کہ جی جتنے قبیلے مکہ کے اندر پائے جاتے ہیں ان تمام قبائل کے سرداروں کو دعوت دی جائے، اور یہ دعوت دینے کے لیے جو اس پورے کام کا انتظام کرنے والا تھا، آپ یوں کہہ لیں پارلیمانی لیڈر تھا اس وقت کا، وہ ابو جہل تھا۔ اس نے سب کو پیغام بھیجا، تمام قبائل کے سردار کو، کہ بھئی آپ آئیں اور خاموشی کے ساتھ آئیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کوئی اور بندہ نہیں آئے گا۔ اور وہاں پہ ایک چوکیدار مقرر کر دیا گیا کہ رات کے وقت پہ یہ افراد آئیں گے، لسٹ تھما دی گئی اس کو، یہ افراد آئیں تو ان کو اندر آنے دینا، اس کے علاوہ کوئی آئے تو اس کو آنے سے روک دینا۔ فیصلہ ہو گیا، رات کا وقت تھا، ایک ایک کر کے لوگ اندر داخل ہونا شروع ہوئے۔ جب تمام لوگ آ گئے تو اتنے میں چوکیدار اندر آیا کہ جی ایک بوڑھا آدمی آیا ہے جس کا نام اس لسٹ کے اندر نہیں ہے، عجیب و غریب شکل ہے، پہلے سے ہم نے بھی نہیں دیکھا ہوا، لیکن ہے بہت ہی بوڑھا آدمی، اور کہتا ہے جا کے بتاؤ کہ میں نجد کا سردار ہوں۔ نجد ایک علاقے کا نام تھا، نجد کا سردار ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا اچھا اس کو بھی آنے دو، بلا لیا اس کو بھی، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ آ کے بیٹھا ہے خاموشی سے۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر اپنی تقریر کی، اور تقریر یہ کی کہ اس نے کہا کہ تم سب اس بات کو جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت نے ہم سب کے کلیجوں کو چاک کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے دلوں کو جلا کر رکھ دیا ہے، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں اس کی وجہ سے، لہٰذا آج اس بات کا فیصلہ کر کے اٹھو کہ کرنا کیا ہے۔ ہم سب یہاں پہ آئے ہیں، ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، صرف اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے آئے، اور کوئی موضوع نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے کھڑے ہو کے رائے دی کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ان کو نظر بند کر دیتے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ نظر بندی کا کام تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اس کا کوئی فائدہ تو حاصل نہیں ہوا بلکہ الٹا نقصان ہی ہوا ہے، تو یہ بات تو سمجھ نہیں آتی، اور کوئی رائے ہے تو دو۔ ایک اور بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میری رائے یہ ہے کہ ان تمام افراد کو جو اسلام لے کے آئے ہیں ان سب کو پکڑ کر جلا وطن کر دیا جائے، مکہ سے باہر نکال دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا کہ بھائی جب یہ مکہ میں موجود ہیں، ہم ان کی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں، اس مخالفت کے باوجود اتنی تیزی کے ساتھ یہ افراد بڑھ رہے ہیں، اگر ہم ان کو مکہ سے نکال دیں گے تو یہ تو آزاد ہو جائیں گے، اور چند ہی دنوں میں ہم سے دگنی طاقت بن جائیں گے، اور اس کے بعد ہمارا سر کچلنے کے لیے آ جائیں گے، یہ کوئی عقل مندانہ مشورہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی پھر آپ ہی بتا دیں کیا کریں۔ ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کر دو، خس کم جہاں پاک والی بات اس کے الفاظ میں، کہ تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو سب نے مخالفت شروع کر دی کہ اگر کسی بندے کو ایک قبیلے کے، بنو ہاشم کے قبیلے کے ایک بندے کو قتل کرو گے تو جو قتل کرنے والا ہوگا اس کو اور اس کے قبیلے کو بنو ہاشم چھوڑیں گے نہیں۔ اب یہ جو اتنی دیر سے بوڑھا بابا بیٹھا تھا یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں تمہیں اس کی ترکیب بتاتا ہوں۔ ترکیب اس کی یہ ہے کہ تم تمام کے تمام قبیلوں سے ایک ایک فرد کو اپنا نمائندہ چن لو، مثال کے طور پہ 12 قبیلے ہیں تو 12 افراد ہوں، یہ سب مل کر ایک ساتھ اس پر حملہ کریں۔ جب ایک ساتھ حملہ کریں گے اور یہ قتل ہو جائے گا تو اس کے بعد جب یہ بات آئے گی کہ بھئی بنو ہاشم کے ایک بندے کو کسی نے قتل کیا، کون ہے وہ، تو سارے ہی قبیلے کھڑے ہو جائیں گے جی ہمارا بندہ ہے۔ تو بنو ہاشم کس کس سے لڑائی کرے گی؟
کس کس کو پھانسی کی سزا دیں گے، کس کس سے دیت کا مطالبہ کریں گے، کس کس کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ لہٰذا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر قبیلہ اپنا ایک نمائندہ چن لے اور وہ سارے افراد مل کر ایک ساتھ اس پر حملہ کریں۔ سب نے اس رائے کو پسند کر لیا۔ یہ حقیقتاً شیطان تھا جو اس مجلس کے اندر آیا تھا اس رائے کو دینے کے لیے۔ بہرحال اس رائے کو پسند کر لیا گیا۔ دن، تاریخ اور وقت طے ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن ہم سب کے سب رات کے وقت میں اس کے دروازے پر جا کے چھپ جائیں گے، اور صبح کے وقت جیسے ہی وہ اپنا دروازہ کھولے گا سب لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہو کے حملہ کریں گے اور اس معاملے کو ختم کر دیں گے۔ ڈیل ہو گئی، وقت طے ہو گیا، تمام باتیں ہو گئیں۔ اللہ کی شان کی یہ وہی رات تھی جس دن اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا تھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ مکرمہ سے نکلیے اور نکل کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیجیے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے گرد ان تمام لوگوں نے گھیرا ڈال لیا اور تیار ہو کے بیٹھ گئے، ادھر دروازہ کھلے گا سب نے مل کر حملہ کر دینا ہے۔ اللہ کی شان، جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باہر آپ کے گھر کے باہر اتنی بڑی فوج کھڑی ہے اور ان سب کا یہ ارادہ ہے، اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، ان سے نمٹنا ہمارا کام ہے، آپ اپنی ہجرت کے سفر کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے کچھ وقت پہلے جو وقت طے تھا اس وقت پہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کے باہر نکلے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت پر ان تمام دشمنوں پر اونگ طاری کر دی، کوئی کھڑا ہوا سو رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا سو رہا ہے، کوئی وہیں پہ لیٹا ہوا سو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب، اور یہ نیند اتنی گہری تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے گزرے، ہر ایک کے سر پہ مٹی ڈالتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ نبی علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور وہاں سے ہجرت کا سفر شروع کیا۔ اب جب ہجرت کا سفر شروع کیا تو اس کے بعد جب صبح کا وقت ہوا تو ان کی اچانک سے آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا اوہو ہم تو لیٹ ہو گئے، ایک ساتھ گھر کے اندر حملہ کیا۔ اب جب گھر کے اندر حملہ کیا تو وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ موجود نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے، بھائی کہاں ہیں؟ گھر پر تو نہیں ہے۔ باہر نکل کے ڈھونڈ مچ گئی، پتہ چلا کہ جی وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو فوراً ذہن میں آیا کہ جی رفیق کو ڈھونڈو، ساتھی کو ڈھونڈو، ابو بکر کے گھر پہ ڈھونڈو۔ وہاں گئے تو پتہ چلا ابو بکر بھی نہیں ہے۔ فوراً یہ احساس ہو گیا کہ یہ لوگ ہجرت کے لیے چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر اپنی ڈھونڈ مچانا شروع کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے اس دار الندوہ کے اندر ہونے والے اس فیصلے کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی۔ اس واقعے کو یہاں پہ ذکر کیا کہ دیکھو اللہ کی مدد اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہے، اللہ کے رسول کی امت کے ساتھ بھی ہے، کوئی نئی بات نہیں، ابتدا سے تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ شرائط صرف دو ہی ہیں، ایک شرط اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ لبیک کہو، دوسری شرط لوگوں کو برائی سے روکتے رہو۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کیجئے آپ اس وقت کو جب کفار آپ کے لیے چال طے کر رہے تھے، آپ کے لیے پلاننگ کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ کہ اس کو قید کر دیں، او یقتلوک یا اس کو قتل کر دیں، او یخرجوک یا اس کو جلا وطن کر دیں، وَيَمْكُرُونَ انہوں نے اپنی پوری چالیں چلیں، اپنی منصوبہ بندی کی، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ نے بھی اپنی منصوبہ بندی کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ تعالیٰ تو بہترین منصوبہ بندی کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی منصوبہ بندی ان کی منصوبہ بندی پر غالب آ گئی۔ اب اس کے بعد قریش مکہ کے اللہ رب العزت واقعات کو ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، قد سمعنا ہم نے تو سن لیا، جو بات تم نے بتائی سن لی ہم نے۔ لو نشاء یہ نظر بن حارث خاص طور پہ کہا کرتا تھا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا تو ہم بھی اس جیسی ایک کتاب لے آئیں، ہم بھی اس جیسی باتیں کہنا شروع کر دیں جیسی باتیں تم قرآن کے نام سے منسوب کرتے ہو، ایسی باتیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کا چیلنج تو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کی جانب سے، اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کردہ کتاب نہیں ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ بناؤ اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت۔
اکیلے نہ ہو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے جتنے شریک ہیں سب کو اکٹھا کر لو، سب مل کر اس جیسی کتاب لے آؤ، لیکن نہ لے کے آ سکے۔ اس کے باوجود ایسی باتیں کیا کرتے تھے، لَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، تو ہم بھی اس جیسی باتیں کر سکیں، اِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ جو باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں قرآن کے نام پہ، یہ تو پچھلے لوگوں کے گڑے ہوئے قصے ہیں۔ اور وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، وہ وقت بھی بڑا قابل ذکر ہے جس وقت پہ یہ لوگ کہا کرتے تھے، یہ ابو جہل کی دعا تھی، اس کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق ہے، من عندک، آپ کی جانب سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش کو نازل فرما دیجئے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر اتار دیجئے جیسے آپ نے پچھلی قوموں کے اوپر اتارا ہے۔ تو یہ دعائیں بڑی زور و شور سے کیا کرتے تھے اور دیگر لوگوں کو، عام عوام الناس کو دھوکے میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے، دیکھو ہم تو اتنی لمبی چوڑی دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، اگر ہم حق پر نہیں ہیں، حق پر یہ ہے تو اے اللہ پتھروں کا عذاب ہم پہ نازل کر دیجئے، اے اللہ کوئی دردناک عذاب ہم پہ نازل کر دیجئے، پتھروں کی بارش کر دیجئے، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان پر ہرگز عذاب کو نازل نہیں فرمائے گا جبکہ اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں۔ نبی کی جس شہر اور جس علاقے میں نبی موجود ہوتا ہے، اللہ کا عذاب نبی کی موجودگی میں نہیں آ سکتا، ہاں جب نبی اس جگہ سے، اس علاقے سے رخصت ہو جاتا ہے، بعد میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، کسی بھی نبی کا واقعہ دیکھ لیں، جب اللہ نے عذاب نازل کرنا تھا تو اس نبی کو وہاں سے دور کر دیا، آپ یہاں سے باہر تشریف لے جائیں، یہاں پہ نہ ٹھہریں۔ یہاں پر بھی یہی بات فرمائی کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اس وقت تک ان پر عذاب نازل نہیں ہو سکتا، ہاں جب آپ مکہ سے نکل کر مدینہ آ گئے، اب ان کے اوپر عذاب کا سلسلہ اللہ کی جانب سے نازل ہوگا اور ہونا شروع ہو گیا۔ یہ غزوہ بدر اس عذاب کی پہلی قسط تھی جو اللہ کی جانب سے نازل ہوئی، اور اس کے بعد طرح طرح کے عذابات ان کے اوپر آنا شروع ہو گئے۔ تو فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان پر عذاب کو ہرگز نازل نہیں فرمائے گا اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان پر ہرگز عذاب بھیجنے والا نہیں ہے اس حال میں کہ یہ لوگ اللہ سے بخشش طلب کر رہے ہوں، استغفار کر رہے ہوں۔ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ جب یہ طواف کرتے تھے تو غفرانک غفرانک، اللہ سے معافی طلب کیا کرتے تھے، اللہ جو گناہ کیے ہیں وہ اپنی جگہ، حقیقت حال کو تو آپ جانتے ہیں لہٰذا معاف کر دیجئے۔ پروردگار عالم یہ بات فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان کے اوپر سے آخرت کا عذاب تو نہیں ہٹنا، لیکن یہ چونکہ استغفار دنیا کے اندر کرتے رہتے تھے تو اس استغفار کی برکت یہ ہے کہ ہم دنیا میں آنے والے عذاب کو ان سے مؤخر کرتے رہتے تھے۔ دو باتیں یہاں پہ سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو علماء نے یہ لکھی کہ استغفار کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت آنے والے عذابات کو امت کے اوپر سے ٹال دیا کرتے ہیں۔ جو امت مختلف مسائل کے اندر گرفتار ہو، مختلف پریشانیوں کے اندر ہو، انفرادی اعتبار سے ہو، اجتماعی اعتبار سے ہو، کثرت سے استغفار کرے، کثرت استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت آنے والے مسائل کو، آنے والی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتے ہیں، مسائل کو حل فرما دیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، جو کوئی اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ رب العزت اس کو ہر تنگی میں سے راستہ نکال کر دے دیتے ہیں۔ ومن کل ہم فرجا، اللہ رب العزت ہر غم میں سے اس کے لیے کشادگی کا، ہر غم میں سے نجات کا ذریعہ اس کو، اس استغفار کو بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو رزق کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ علماء نے اس استغفار کے بے تحاشا فضائل لکھے ہیں، لہٰذا امت کو بھی چاہیے، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العزت کے دربار میں استغفار کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔
دوسری بات فرمائی کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اس وقت تک ان پر عذاب نہیں نازل ہو سکتا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ اس آیت کے ذیل میں بات فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اتنا بابرکت ہے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں اس وقت تک کوئی عذاب امت کے اوپر نہیں آ سکتا۔ جب نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دنیا کے اندر موجود ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی مانند ہے۔ لہٰذا جس قوم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں زندہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت اس قوم سے بھی عذاب کو ختم فرما دیتے ہیں۔ آج ہم من حیث القوم امت مسلمہ پوری کی پوری مختلف عذابات کا شکار ہے۔ کہیں پر بد امنی کا عذاب ہے، کہیں مہنگائی کا عذاب ہے، بے سکونی کا عذاب ہے، بے چینی کا عذاب ہے، طرح طرح کے عذابات ہیں جن کے اندر ہم مسلط ہیں، جن کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں۔ نااہل حکمرانوں کے ہم رونا ہر وقت پہ رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ نااہل حکمران ہمارے اوپر مسلط کیوں کیے جاتے ہیں؟ اعمالکم اعمالکم، جیسے اعمال کرو گے ویسے حکمران تمہارے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے یہ بات۔ تو قصور تو ہمارا اپنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جتنے عذابات ہیں ان کو ہٹانے کے پیچھے دو نکاتی ایجنڈا ہے، دو کام کر لو اللہ ان عذابات کو ختم کر لیں گے۔ ایک کام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا شروع کر دو، عذابات ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا کام کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ یہ دو کام کرو گے اللہ رب العزت امت پر آئے ہوئے عذابات کو ٹال دیں گے۔ تو بہرحال قریش مکہ پر جو عذاب ابھی تک نازل نہیں ہو رہا ہجرت سے پہلے وہ عذاب کے نازل نہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ساتھ میں استغفار بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ مگر جب نبی علیہ السلام یہاں سے تشریف لے گئے اب اس کے بعد ان کے اوپر عذابات مختلف کیفیات سے آ رہے ہیں، جن کی پہلی قسط غزوہ بدر کے طور پر ہے۔ یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، یعنی کیا ہوا ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حالانکہ یہ تو لوگوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ ان کا تو کام یہ بندہ دین کا کام کرنے کے لیے جاتا ہے، مسجد کے اندر جاتا ہے، مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرتا ہے، اور یہ مسجد کے آباد کرنے سے روکتے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہونے نہیں دیتے۔ طرح طرح کے فتنے اس وقت پر پیدا کیا کرتے تھے۔ کوئی بندہ مسجد میں آ کے عبادت کرنا چاہے تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے تھے، اس کے اوپر آوازیں کسنا شروع کر دیتے تھے۔ اگر طاقت کے زور پہ روک سکتے ہیں تو دھمکیاں دے کے روکتے تھے، جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ گزشتہ درس میں گزرا۔ ابو جہل نے دھمکی دی کہ آئندہ آؤ گے تو تم امن کے ساتھ واپس نہیں جا سکتے۔ تو مسجد حرام میں آنے سے مختلف لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ وما کانوا اولیاء، اور اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ ہم تو مسجد حرام کے متولی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کانوا اولیاءہ، یہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد حرام کے متولی تو وہ افراد ہیں کہ جو اپنے دلوں میں تقوی کو اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے والی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ تینوں مساجد، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، یہ تینوں کے تینوں اللہ نے حرم بنائے ہیں۔ ان تینوں مساجد کے بارے میں ایک ہی اصول ہے کہ اس کی متولی، اس کی طوالت، اس کی ذمہ داری کسی مخصوص قوم کے پاس نہیں ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، جو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے ہیں وہ اس مسجد کے متولی ہیں۔ کوئی یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتا یہ میری جائیداد ہے، میری ملکیت ہے، میری مرضی کس کو آنے دوں کس کو نہ آنے دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور ان کی مسجد حرام میں نماز کا حال یہ ہے کہ ان کی نماز تو سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بولتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان کی عبادت سیٹیاں مارنا، تالیاں پیٹنا ایک دوسرے کے پیچھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو تم نے تو مسجد حرام کا تقدس پامال کر دیا، تم نے تو وہاں پہ 360 بت رکھ کر مسجد کا تقدس پامال کر دیا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اپنے اس کفر کے بدلے اب اس عذاب کو چکھ لو۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، جنگ بدر میں
ان کفار مکہ نے خوب مال خرچ کیا، بڑی ڈونیشنز ہوئیں، بڑی فنڈنگ ہوئی، بڑا چندہ اکٹھا کیا گیا، اور خوب چندہ اکٹھا کر کے 1000 افراد تیار کیے گئے، 1000 اونٹ اور گھوڑوں کو تیار کیا گیا۔ 1000 اونٹ اور گھوڑے کوئی آسان کام تو نہیں ہے تیار کرنا، تو اتنے اونٹ تیار کیے گئے، گھوڑے تیار کیے گئے، افراد تیار کیے گئے، ان کے لیے اسلحے کا بھرپور انتظام کیا گیا، لوہے میں ڈوب کر آئے، زرہیں پوری باندھ کر آئے، اتنی زیادہ مال کو یہاں پہ خرچ کیا گیا۔ پھر وافر مقدار میں اپنے ساتھ شراب لے کر آئے، گانے والی عورتیں ساتھ لے کے آئے، کیوں؟ ہم یہاں پر جنگ لڑیں گے، مسلمانوں کو شکست دیں گے اور اس کے بعد جشن منائیں گے۔ کفر کا جشن تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی جب جیت جاؤ تو ناچ گانا شروع کر دو، میوزک بجانا شروع کر دو، رقص کرنا شروع کر دو، یہ جیت کی علامت ہے، یہ خوشی کی علامت ہے۔ مسلمانوں کی علامت یہ نہیں ہے۔ آج 14 اگست ہو، ملک کی آزادی کا موقع ہو، ہمارا نوجوان ناچنے کو تیار ہے، رقص کرنے کو تیار ہے، گانے کے اوپر تھرکنے کو تیار ہے۔ یہ تو کفار مکہ کا انداز تھا، مسلمانوں کا تو یہ انداز کبھی نہیں خوشی منانے کا۔ مسلمانوں کی خوشی منانے کا انداز اللہ رب العزت نے عید الفطر، عید الاضحیٰ کے موقع پہ بتایا کہ مسلمان کیسے خوشی مناتا ہے۔ بہرحال یہ اپنے ساتھ خوب مال و دولت لے کر آئے، گانے والی عورتیں لے کے آئے کہ جی یہ ہمارے لیے رقص کریں گی، ہم یہاں پر جو ہے وہ خوب انجوائے کریں گے، جشن منائیں گے، سیلیبریٹ کریں گے اپنی اس خوشی کو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 70 بڑے ان کے جو لیڈرز تھے وہ سارے کے سارے بے موت مارے گئے، بری موت ان کو آئی۔ 70 بڑے لیڈرز گرفتار ہو گئے، اور باقی تمام کے تمام عام جو فوج کے فوجی تھے، افراد تھے، وہ سر پر پاؤں رکھ کے بھاگے۔ وہ گانے والیاں جن کو لے کے آئے تھے وہ ان کے ماتم کرنے کے ہی کام آئیں، اس کے علاوہ کسی اور کام نہ آئیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک جو کفار ہیں، ینفقون اموالہم، یہ اپنے مال کو خوب خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، فسینفقونہا، یہ پھر دوبارہ اپنے مال کو خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرۃ، مگر پھر ان کو اپنے مال کے خرچ کرنے پر حسرت ہی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب کر دیے جائیں گے اور مسلمان غالب آئیں گے۔ یہ اللہ نے کسی خاص واقعے کی طرف ذکر نہیں کیا کہ اس کے بعد ہونے والے بدر کے میدان میں ایسا، بدر کے بعد احد کے میدان میں ایسا ہوگا، بلکہ عمومی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی کفار مسلمانوں کے خلاف مال کو، اسلحے کو استعمال کریں گے، اللہ رب العزت ان کو حسرت کے ساتھ واپس لوٹائیں گے اور اس کے بدلے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ شرط کیا ہے؟ وہی 2 شرائط جو پہلے ذکر کی، اللہ اور اس کے رسول کے آواز پر لبیک کہنے والے بن جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو برائی سے روکنے والے بن جاؤ۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، جو کفار لوگ ہیں ان کو جہنم کے اندر اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ان تمام کفار کو جہنم میں اکٹھا کریں گے، کیوں؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر دے، ناپاک لوگ الگ ہو جائیں جہنم میں جا کر، اور جو پاکیزہ لوگ ہیں وہ جنت کے اندر چلے جائیں۔ یہاں پاک ناپاک سے مراد ظاہری پاکی ناپاکی نہیں ہے، بلکہ دل کی پاکی مراد ہے۔ دل کے اعتبار سے مومن پاک ہوتا ہے، اور مشرک آدمی، کافر آدمی ناپاک ہوا کرتا ہے۔ تو فرما دیا کہ تاکہ اللہ رب العزت ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دیں، وَيَجْعَلِ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ، اور ان ناپاک لوگوں کو اکٹھا کر کے جمع کر دیں، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور اکٹھا کر کے جمع کر کے ایک ساتھ ملا کر ان سب کو جہنم کے اندر ڈال دیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ تو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل، آپ ان کو فرما دیجئے، جب یہ ساری بات کر دی تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں داعیہ پیدا ہو جائے کہ اچھا آج تک غفلت کی زندگی گزاری، بدر کے میدان میں دیکھ لیا کہ اب کیا ہوا ہے، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ کوئی آج تک نصیحت کی بات نہیں سن سکا تھا، آج نصیحت کی بات اس کے دل میں آئے، وہ سوچے کہ اچھا کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیا میں اپنی اصلاح کر سکتا ہوں؟ قل، آپ فرما دیجئے، للذین کفروا، ان کفار سے، ان ینتہوا، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ، یغفر لہم ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا وہ سب کا سب تمہارا معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات توبہ کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، موت سے پہلے تک۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر تم پھر انہی حرکتوں کے اندر لگو گے، فقد مضت سنت الاولین، تو پچھلے لوگوں کا واقعات اور پچھلے لوگوں کی عادت، یہ سب کے سب تو گزر چکے تمہارے سامنے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔
آخر کے اندر اس پارے کو مکمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ایک بات فرمائی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ جو جہاد کا ہم نے حکم دیا ہے، مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم کفار کے ساتھ لڑائی کرتے رہو، تو یہ کفار کے ساتھ لڑائی کرنے کا جو ہمارا حکم ہے اس کے پیچھے مقصد کوئی ہار جیت نہیں ہے، اس کے پیچھے مقصد کوئی مال و دولت اکٹھا کرنا نہیں ہے، مال غنیمت کا حاصل کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد کوئی قتل اور غارت گری کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے وہ مقصد بتایا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کفار کے ساتھ قتال کرتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ، کوئی کفر، کوئی شرک باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ اللہ کے دین کو غالب کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جب تک اللہ کا دین غالب نہیں آئے گا اس وقت تک جہاد کا کرنا مسلمانوں پر فرض رہے گا، مسلمانوں کی ذمہ داری کے اندر شامل ہوگا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں۔ تاہم یہاں ایک تفصیل سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس کو جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو جزیرۃ العرب سے باہر کی دنیا ہے۔ جو جزیرۃ العرب کی دنیا ہے اس کے بارے میں اصول یہ بتلایا گیا کہ تم یہاں پر کسی کافر کو مستقل رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کفار کے پاس تین ہی آپشن ہیں۔ پہلا آپشن، اسلام لے آئیں، بھائیوں کی طرح ہمارے ساتھ رہو جزیرۃ العرب کے اندر۔ اگر اسلام لے کے نہیں آتے اس جزیرۃ العرب کو چھوڑو اور یہاں سے باہر نکلو۔ یہ بھی نہیں کرتے تو پھر ہماری اور تمہاری دشمنی ہے، ہم تمہارے ساتھ جہاد کریں گے۔ یہ تین ہی آپشنز ہیں، یا تو اسلام لے آؤ، یا جزیرۃ العرب کو چھوڑ دو، یا تیسرا کام یہ ہے کہ تلوار کے زور پہ بات کرو۔ پھر چوتھی کوئی آفر ان کے لیے نہیں ہے۔ البتہ جب جزیرۃ العرب سے باہر کی دنیا کی بات ہوگی تو وہاں کا اصول کچھ اور ہے۔ وہاں کا اصول یہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کی ریاست ہے وہاں پر اسلام کے ساتھ بھی رہ سکتے ہو، اسلام قبول نہیں کر رہے تو جزیہ دے کر رہو، ٹیکس دے کر رہنا شروع کرو، ایک عام شہری کی طرح۔ جو ایک مسلمان شہری کے حقوق ہیں وہی سارے کے سارے حقوق تمہیں بھی ملیں گے۔ جیسے جزیرۃ العرب سے باہر پاکستان کا ملک ہے، یہاں پر کوئی کافر رہنا چاہے بالکل رہ سکتا ہے، وہ ٹیکس دے گا، امن کا معاہدہ کرے گا، اور اس امن کے معاہدے کے ساتھ ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اس کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرنا یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگا۔ لیکن اگر وہ امن کا معاہدہ بھی سائن نہیں کرتا تو پھر اس کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی غیر مسلم ملک کے اندر رہتا ہے کوئی بندہ تو وہ مسلمان ملک کے ساتھ امن کے معاہدے کر سکتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی پابندی نہیں۔ البتہ جزیرۃ العرب کے اندر رہتے ہوئے کسی غیر مسلم کو مستقل رہائش کا اختیار شریعت مطہرہ نے نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پہلے ان یہودیوں کو اور غیر مسلموں کو خیبر تک نکالا، اور اس کے بعد میں فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے باہر نکال دو ان کو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جزیرہ عرب کس چیز کا نام ہے؟ جزیرہ عرب صرف سعودی عرب کا نام نہیں ہے، بلکہ جزیرہ عرب یہ اصل میں اس جگہ کا نام ہے جس کے تین اطراف میں پانی ہے اور اس کے درمیان میں باقی رہنے والا تمام کا تمام حصہ یہ جزیرۃ العرب کہلاتا ہے۔ اس کے اندر یمن بھی شامل ہے، بحرین بھی شامل ہے، نجدان بھی شامل ہے، نجد کا علاقہ بھی شامل ہے۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے بات کریں تو سعودیہ، عرب امارات جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب، اور بحرین وغیرہ یہ سب کا سب جزیرۃ العرب میں شامل ہے۔ اس جگہ پر کسی بھی غیر مسلم کو شریعت مطہرہ کے اعتبار سے مستقل رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ، کوئی شرک، کوئی گندگی، کوئی کفر باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اب اگر تم اس سے باز نہیں آتے، اگر تم اس سے رک جاتے ہو، جہاد اللہ کے راستے میں نہیں کرتے، اللہ کا حکم ہے اور اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تو جو کام تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر تم اس کام کو کرو گے، باز آ جاؤ گے اپنی ان کفری حرکتوں سے، اور کفری حرکتوں سے باز آ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس کا بدلہ دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا،
اور اگر تم اس سے منہ موڑتے ہو تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو یاد رکھو اللہ رب العزت ایمان والوں کا دوست ہے. نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین دوست ہے اور بہترین مددگار ہے ایمان والوں کا. اس نے اپنی مدد کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ کر رکھا ہے. اللہ رب العزت ایمان والوں کی ضرور بالضرور مدد فرمائیں گے. قرآن کریم میں جا بجا اس کے اللہ رب العزت نے وعدے فرمائے ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، الا ان حزب اللہ هم الغالبون. ایک اور جگہ پہ فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. بار بار اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہنے والے ہوگے، لوگوں کو برائی سے روکنے والے ہوگے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم پوری امت مسلمہ کو ان دونوں کاموں پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی وہ مدد جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ساتھ رکھی ہے اور جس کے وعدے کیے ہیں، اللہ رب العزت اس مدد کا ظہور فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے اوپر آنے والے تمام کے تمام عذابات کو ٹال دے، ختم فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ایک صاحب کی اہلیہ علیل ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.